عزیزان محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض ہم نے زبان سے استغفار کی، زبان سے معذرت کی تو یہ توبہ ہو گئی۔ جو شخص محض زبان سے رب کے حضور معافی کرتا ہے، رب کے حضور معذرت خواہ ہوتا ہے، اس امر کو استغفار کہتے ہیں۔ مگر جو معذرت خواہ ہو کے معذرت کرنے کے بعد، معافی طلب کرنے کے بعد اللہ کے حضور سفر رجوع کرتا ہے، پھر سفر رجوع کرنے کے بعد جو بگڑے ہوئے اخلاق ہیں، جو زوال پذیر احوال ہیں، جو زوال پذیر اخلاق و احوال اور آداب ہیں، ان کو سنوارتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے، یہ شخص حقیقی معنوں میں تائب ہے اور اسی نے حقیقی معنوں میں توبہ کی ہے۔ ہم نے عزیزان محترم ایک کنفیوژن پیدا کی ہے، ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ جسے ہم توبہ سمجھتے ہیں وہ توبہ نہیں ہے، جسے ہم توبہ سمجھتے ہیں زبان سے معافی مانگنا وہ استغفار ہے۔ عزیزان محترم، استغفار ایک عارضی امر ہے اور توبہ ایک دائمی امر ہے۔ استغفار ایک عارضی معاملہ ہے اور توبہ ایک دائمی معاملہ ہے۔ توبہ عزیزان محترم ایک مسلسل سفر ہے، جو سفر عام انسان بھی طے کرتا ہے، مؤمن بھی طے کرتا ہے، محسن بھی طے کرتا ہے، صالحین بھی طے کرتے ہیں، عارفین بھی طے کرتے ہیں، اولیاء بھی طے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کاملین بھی طے کرتے ہیں، اور انبیاء اور رسول اعظام بھی توبہ کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تصور میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ توبہ تو محض جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان توبہ تب کرتا ہے، انسان جب معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لغزش کرتا ہے تو انسان پھر توبہ کرتا ہے، مگر یہ تصور درست نہیں ہے۔ توبہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سفر کا نام ہے۔ اب جیسے اسی مثال کو لے لیں، آپ لاہور سے پنڈی گئے، کئی لوگوں کی استعداد ہی کل یہ ہے کہ وہ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی کم تر ہیں حالات، ممکن ہے موٹر سائیکل پہ ان کو سفر کرنا پڑے۔ اب سفر وہی ہے۔ اب پنڈی سے انسان واپس آیا، کوئی شخص بائک پہ آیا، کوئی موٹر سائیکل پہ واپس آیا، کوئی اپنی گاڑی پہ آیا۔ اب رجوع کا، واپسی کا سفر وہی ہے، سواری بدل گئی ہے، سفر کا انداز بدل گیا ہے، سفر کا مرتبہ بدل گیا ہے، اس کی سواری چینج ہو گئی ہے۔ اسی انداز میں کوئی اگر بائک پہ کرتا ہے، کوئی گاڑی پہ کرتا ہے، تو کوئی حکومت کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر پہ بھی واپسی کا سفر کرتے ہیں، عوام کو لوٹ کے ہیلی کاپٹر پہ بھی سفر کرتے ہیں، کوئی عوام کو لوٹ کے سفر کرتے ہیں، کوئی جذبات کو لوٹ کے سفر کرتے ہیں، مگر سفر واپسی کا وہی ہے۔ مگر پہلے شخص نے بائک پہ سفر کیا، وہی سفر ہے، دوسرے نے گاڑی پہ سفر کیا، وہ سفر رجوع بھی وہی سفر ہے، تیسرے شخص نے ہیلی کاپٹر پہ سفر کیا، اب اس کی پرواز تھوڑی زیادہ ہے، اس سفر کی بلندی تھوڑی سی زیادہ ہے، چوتھے شخص کے وسائل کو تھوڑے سے زیادہ تھے، اس نے ملک کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی زیادہ ڈاکہ زنی کی، وہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ سفر رجوع، واپسی کا سفر ہر کسی نے عبور کیا، مگر ہر کسی کا سفر برابر نہیں ہوتا۔ توبہ میں بھی
یہی مثال اپلائی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہر کوئی توبہ کرتا ہے مگر ہر کسی کی توبہ برابر نہیں ہوتی۔ توبہ عام مسلم بھی کرتا ہے مگر مسلمان توبہ کرتا ہے تو صغائر اور کبائر سے توبہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور جب مؤمنین توبہ کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی غفلت سے توبہ کرتے ہیں، اس لمحے سے توبہ کرتے ہیں جس لمحے ان کا دل خدا کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اور پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو صالحین بھی توبہ کرتے ہیں، اور پھر محسنین بھی توبہ کرتے ہیں۔ صالحین اور محسنین اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ اور جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر اولیاء بھی توبہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ رب العزت کی قربت کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ پھر آگے رفتہ رفتہ جیسے مقام اور مرتبہ بڑھتا جاتا ہے پھر کاملین توبہ کرتے ہیں، کاملین سدرۃ المنتہا کی طرف توبہ کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ جیسے مقام اور منصب بڑھتا چلا جاتا ہے، جب انبیاء اور رسول اعظام توبہ کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توبہ، اللہ رب العزت کے حضور، اس کی مجلس، اس کی صحبت کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ان کی توبہ نافرمانی سے نہیں، ان کی توبہ خدا کی قربت کی طرف۔ اب رجوع کا سفر وہی ہے مگر ہر کسی کی بلندی ایک نہیں ہوتی۔ سفر توبہ وہی ہے مگر ہر کسی کے توبہ کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں ہوتا۔ کوئی اپنی پرواز سے توبہ کرتا ہے، کوئی اپنی اڑان سے کرتا ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ کسی کی توبہ بام تک ہوتی ہے، کسی کی بالائے بام تک ہوتی ہے، اور جو کاملین ہوتے ہیں وہ کہکشاں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی سدرۃ المنتہا تک توبہ کرتے ہیں، کاملین عالم لامکان تک توبہ کرتے ہیں۔